بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا، اور یعنی کہ لا تخونوا اماناتکم، ٹھیک ہے، اور تم خیانت کرتے ہو، تخونوا، تم خیانت کرتے ہو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وعلموا، اور سن لو، انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہارے اولاد، فتنہ، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ وعلموا، اور جان لو، انما اموالکم، بے شک تمہاری اولاد، بے شک تمہارے اموال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ رب العزت کے پاس تو بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پر تو یہ دونوں آیات جو ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی امانتوں میں کیا کرتے ہو؟ خیانت کرتے ہو۔ کسی کو اگر کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اس ذمہ داری کا پورا کرنا ہی امانت کو پورا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس امانت کو، اس ذمہ داری کو، اس ڈیوٹی کو پورا نہیں نبھا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امانت میں خیانت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کسی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ یا یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ آپ کو ہم اتنے ہزار دیں گے، اس کے بدلے میں آپ نے یہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے کے درمیان اس ادارے کے اندر کام کرنا ہے، تو اب اگر وہ آدمی جو ادارے کے اندر کام کرنے والا ہے وہ سیلری تو لے رہا ہے، سیلری تو پوری لے رہا ہے، لیکن کام کے اندر ڈنڈیاں مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈنڈی بھلے نماز کے بہانے سے کیوں نہ ہو کہ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور 10 منٹ کی نماز آدھے گھنٹے میں پڑھ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈنڈی کسی اور حساب سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جیسے بھی ہوگا اگر وہ اس کام کو پورا صحیح انجام نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، وہ اس امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہاں ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی اپنی استعداد کے مطابق پوری کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس سے پورا 100% کام ہو نہیں پا رہا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک آدمی کو اتنا ہی مکلف بنایا جتنا اللہ نے اس کو استعداد دی ہے، استعداد سے زیادہ کا اللہ رب العزت کا مطالبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وتخونوا، ساتھ ہی فرما دیا کہ اے ایمان والو، تخونوا اماناتکم، تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وعلموا، اور جان رکھو، انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، بے شک اس کے پاس تو ایک بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا دیا کہ بے شک تمہارے جو مال ہیں، مال کی محبت بھی آدمی کو خیانت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اولاد کی محبت بھی آدمی کو خیانت کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مال اور اولاد، ان دونوں کو فتنہ قرار دے دیا گیا، یہ دونوں فتنہ ہیں۔ مال کی محبت میں بھی آدمی جب غرق ہوتا ہے تو ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اب اس کو دنیا جہان کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اولاد کی محبت میں جب آدمی غرق ہوتا ہے تو ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اب دنیا جہان کی کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں رہتی، اور وہ جائز ناجائز، حلال حرام کی بالکل تمیز کو بلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ تو اس کا حکم ہر ایک کے لیے ہی ہے، لیکن خصوصی طور پہ یہ آیت جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ اب وہ پس منظر کیا ہے جس کو ہم شان نزول بھی کہیں گے، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی؟ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ
اگر یہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گا تو کم از کم مخالفین جو دشمن ہوں گے ان کا بھی ساتھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ساتھ دیں تو بہت اچھی بات، نہیں تو کم از کم اتنا ایگریمنٹ ضرور تھا کہ یہ دشمنوں کا ساتھ نہیں دے گا. لیکن غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے کھلی عہد شکنی کی، بالکل مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیا. تو جیسے ہی یہ غزوہ خندق ختم ہوئی تو بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کشی کر دی. ٹھیک ہے، اس پہ چڑھائی کی. اب ان کا قلعہ بہت مضبوط تھا، کئی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، لیکن کم از کم محاصرہ تھا، چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا تھا. تو اس محاصرے سے تنگ آ کے انہوں نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے ہم حکم کے ذریعے فیصلہ ہو جاتے ہیں. حکم یہ ہے کہ ہم کسی تیسرے بندے کو اپنا، دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں اپنا وکیل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہو جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اب بنو قریظہ نے جب حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کیا اور ان کا یہ دل تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم مقرر کریں کہ جو فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، ان کو ہم اختیار دے دیتے ہیں، وہ ہمارے تقدیر کے بارے میں جو فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو تھے اب وہ بھی ادھر تھے بنو قریظہ میں، کیونکہ اب سارے تو مسلمان نہیں تھے. کئی فیملیاں ایسی تھیں کہ بچے مسلمان ہیں تو والدین مسلمان نہیں، کہیں والدین مسلمان ہیں تو بچے مسلمان نہیں. ٹھیک ہے، اب حضرت ابو لبابہ کے جو بچے تھے وہ وہاں پہ تھے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گلے کی طرف ایسے کاٹنے کا اشارہ کیا ان کو کہ اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم مان لیا تو اٹس مین کہ آپ لوگوں کی گردنیں اتار دی جائیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم جاری کریں گے کہ ان کو ذبح کر دو، ان کی گردنیں ختم کر دو. ٹھیک ہے، آخر میں یہ بات طے پائی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنانے پہ معاملہ طے ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکے ٹھکے مسلمان تھے، خدا نخواستہ ان کے ایمان میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، لیکن اولاد کی محبت میں غرق ہو کے انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو تو مسلمانوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا، انہوں نے جا کے ان کی مدد کی اور ان کو تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ اگر حکم آپ لوگوں نے بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پھر تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ انہوں نے کیا کی، انہوں نے گویا کہ یہ ایک قسم کی خیانت کی. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ معاملہ ہوا تو فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت والا معاملہ تو نہیں کر دیا کہیں، کہ مجھے تو ان کی طرف سے متکلم بنا کے بھیجا، متکلم یعنی کہ بات کرنے والا، ٹھیک ہے، متکلم بنا کے بھیجا گیا تھا اور الٹا میں تو ان کا ساتھ دے کے آ گیا ہوں، تو یہ میں نے خیانت تو نہیں کی. لہٰذا سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا اور یہ عہد کر لیا کہ یا تو موت آ جائے یا پھر اللہ رب العزت میری طرف سے توبہ قبول کر لے گا. دو ہی آپشن ہیں یہاں سے، سزا سے اپنے آپ کو دور کرنے کے دو ہی آپشن ہیں. وہ کون کون سے؟ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیں یا پھر اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لیں. اور انہوں نے ایک قسم کی قسم اٹھا لی کہ اس وقت تک جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ نہ ہو جائے میں کوئی چیز نہیں چکھوں گا، نہیں کھاؤں گا. تو تقریباً 9 دن گزر گئے. کتنے؟ 9 دن نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا اور ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھا. اور بعض اوقات بعض معاملات میں تو ایسی بھی نوبت آئی کہ نہ کچھ کھانے پینے کی وجہ سے یہ غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر بھی گئے. لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ٹھیک ہے، اور صحابہ نے جب ان کی رسی کھولنا چاہی تو اب انہوں نے رسی کھلوانے سے بھی انکار کر دیا. ان کا نہیں، ایسے نہیں، اور قسم کھا لی کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کھولیں گے اسی حال میں رہوں گا، میں اس رسی سے اپنے آپ کو نجات نہیں دینے دوں گا. تو آخر کار آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھولا. اب خوشی میں آ کے کہ ٹھیک ہے مجھ سے سرزد ہوئی غلطی اور اب اس کا کفارہ بھی ہو گیا، مجھے نجات بھی مل گئی، اللہ رب العزت نے میری توبہ بھی قبول کر لی. تو خوشی میں آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں. خوشی میں آ کے انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ اعتدال سے کام لینے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، گھر کا سارا سامان لے آئے، لیکن ان کا ایمان بھی تو بہت اعلیٰ درجے کا تھا.
باقی شریعت محمدی میں اس کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اعتدال کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ سارا نہیں، آپ 2/3 حصہ جو ہے، مطلب 1/3 حصہ جو ہے اس کو صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، صرف 1/3 کے صدقے کرنے کا حکم دیا گیا۔ سمجھ آ گئی کہ اب وہ تو اس چھوٹی سی غلطی پہ جو ان سے ایک چھوٹی سی خیانت ہوئی، اس کے عوض میں اپنا سارا مال بھی صدقہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ اس کا کفارہ ادا ہو، لیکن حضور اللہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ 1/3 صدقہ کرو اور باقی اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی سنبھال کے رکھو۔ سارا مال ہی لگا دینا کسی بھی معاملے میں یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ خیر کا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن پہلے اپنے اہل و عیال کو بھی دیکھنا ہے کہ گھر والے بھوکے مر رہے ہیں اور باہر آدمی خیراتیں کر رہا ہو، ایسا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ خاص پس منظر ہے کہ انہوں نے لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور ذرا کان کھول کے سن لو کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تو ایک بہت بڑا اجر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب اس کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، والرسول، اور رسول کے ساتھ، وتخونوا، اور تم خیانت کرتے ہو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، وعلموا، اور جان رکھو، انما اموالکم، انما بے شک، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، بے شک اس کے پاس جو ہے وہ اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ٹھیک ہے، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے درمیان، فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور وہ تمہارے گناہوں سے چھٹکارا دلا دے گا یا کفارہ بن جائے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، ایک بڑے فضل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہاں سے اللہ جل شانہ عما نوالہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو حق اور باطل، ٹھیک ہے، آج کل یہ بحث بہت زیادہ چلتی ہے، توجہ سے سنیے گا ذرا۔ اب بحث کیا چلتی ہے کہ اتنے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، تو اصل میں حق پہ ہے کون ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس جاتے ہیں وہی قرآن و حدیث سے دلائل دیتا ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے؟ تو اس کا قاعدہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اب وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ فرقان، حق اور باطل کے درمیان صلاحیت پیدا کرنے والی چیز کو تمہارے لیے پیدا فرما دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، وَيُكَفِّرْ، یعنی کہ کفارہ بن جائے گا، عنکم، تمہاری طرف سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بے شک اللہ رب العزت تو بڑے فضل والا ہے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے اس آیت سے کلیئر کر دیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا۔ اب ڈر کیا ہے؟ ایمان، کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک آدمی جنتی ہے، تو فرمایا اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، اور اگر یہ اعلان ہو
کہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ایک جہنمی ہے، تو فرمایا اپنے اعمال سے مجھے ایسا ڈر ہے کہ وہ جہنمی میں ہی ہوں گا۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے۔ اب تقوی کی تعریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمائی؟ تقوی یہ ہے کہ آپ نے ریشم کے کپڑے لباس پہنے ہوا ہو اور راستہ بہت تنگ ہو اور دونوں اطراف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اس تنگ راستے پہ کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان آپ جو اپنے آنچل کو سمیٹ کر، ٹھیک ہے، اور بڑے احتیاط سے محتاط انداز میں چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ ان تتقوا اللہ، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ ہمارا بھی یہ راستہ جو ہے، دنیا کا راستہ جو ہماری پیدائش سے لے کے موت تک کا سفر ہے، ہم نے طے کرنا ہے، یہ ہر طرف گناہوں کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر طرف گناہوں کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کوئی چھوٹی ہیں کوئی بڑی ہیں۔ اب ان کے درمیان سے اپنے آنچل کو بچاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے ریشم کے لباس کو ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے سیدھا چلتے جانا، یہی تقوی ہے انشاءاللہ۔ کہ کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا لمحہ، ایسا موقع نہ آئے جس میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اب دیکھیں، ہم جب اللہ سے تقوی کو اختیار کریں گے، جب بھی گناہ کا ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اندر اللہ رب العزت نے ایک تھرمامیٹر لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا دل، دیکھیں جیسے ہم گناہ کا خیال آتا ہے یا جیسے ہم گناہ کی طرف نعوذ باللہ اللہ رب حفاظت فرمائے ہمارا قدم اٹھتا ہے، فوراً اندر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب دل کی دھڑکن یہ بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ گناہ کو بار بار کرنے کی وجہ سے بسا اوقات ہم اتنے عادی مجرم بن جاتے ہیں کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے دل کی دھڑکن تیز ہوتی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اب گناہ اتنا زیادہ کثرت سے کیا وہ کہ اب اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ جب تک احساس باقی ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جب احساس ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک آدمی کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ آدمی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اس کو اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی ہدایت دے دیں گے، کبھی نہ کبھی وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز عطا فرمائے گا۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، اور حق اور باطل پہ ہونے سے پہلے اگر تم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، ویکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری وہ صرف اتنا ہی نہیں کرے گا کہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان راستہ بالکل کلیئر بتا دے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، ویکفر عنکم سیئاتکم، بلکہ وہ تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ادا کر دے گا۔ ویغفر لکم، اور یہاں پہ ہی معاملہ ختم نہیں کرے گا، ویغفر لکم، بلکہ وہ تمہیں کیا کر دے گا، تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے۔ وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی ادا پہ بڑی سے بڑی جنت کا انعام عطا فرما دیں۔ اس کے پاس اس کے تو فضل کے خزانے ایسے ہیں کہ وہ اگر ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ سے مانگیں اور مانگتے چلے جائیں، تو میرا رب ہر ایک کو عطا فرمائے گا۔ اور عطا فرمانے کے بعد، ٹھیک ہے، ساری انسانیت کو کتنی بڑی بڑی ہمارے ذہن کے اعتبار سے کتنی بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بڑی سے بڑی خواہشات، ہر آدمی اپنی سب سے بڑی بڑی خواہشات کو بیان کرے، ٹھیک ہے، اس کو ادا کرنے کے بعد میرے رب کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی۔ جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے تو اس کے نکے کے ساتھ پانی لگا، اس سمندر میں تو کچھ کمی آ گئی، لیکن میرے رب کے فضل کے خزانے جو ہیں وہ اس سے بھی کئی بڑے ہیں کہ اس کے اندر اتنی سی کمی بھی نہیں آ گئی جتنا سمندر میں پانی کی کمی ہوئی سوئی کے نکے پہ لگنے کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقانا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ویکفر عنکم سیئاتکم، ویکفر، اور دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات تو بہت ہی بڑے فضل والی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ تو آج کا سبق ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ اس سے آگے انشاءاللہ
کفار مکہ کی میٹنگ ہے دارالندوہ میں، ٹھیک ہے، جو ان کی دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، اور اسلام کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑھتی ہوئی مقبولیت سے تنگ آ کے جو انہوں نے کچھ عزائم کیے اور کچھ مشورے دیے، جس میں حضرت مولانا شیطان صاحب بھی تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے، پھر اس میں کیا معاملہ طے پایا اور کس طرح اس پہ عمل ہوا، وہ انشاءاللہ کل کی آیات میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔